بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، مگر اس وقت کوئی اور چارہ بھی کیا تھا، اور اب بھی چارہ کہاں ہے۔ وقت پڑنے پر اپنے ڈبل سٹینڈرڈ پر شرماتا ہوا وہ یہی پیسے نکال کر اپنی ضرورتیں پوری کر رہا تھا جو نانی ستارہ کے دیے گئے جیب خرچ میں سے بچائے گئے تھے، اور اب بہت تھوڑے ہی رہ گئے تھے۔ کاش وہ یہ زیور لانے کے بجائے کسی بہانے نانی سے پیسے مانگ لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ منع تو وہ کسی صورت نہ کرتی، چاہے انہیں دلدار نانی سے قرض مانگنا پڑتا۔ یہ چیزیں وہ خود ہی بکوا دیتی۔ وہ اس فضول سی چوکیداری سے سچ مچ تنگ آتا جا رہا تھا۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ہوش اڑاتی فیسوں کا اندازہ نہ ہوتا تو وہ ان سب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا، پر یہ آخری مدد تھی جو اس خاندان سے لے رہا تھا، جس کا اس کی زندگی کے اس دوسرے دور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بات وہ خود کو بار بار یاد دلانا ضروری سمجھتا تھا۔ چیزوں کو اسی طرح دوبارہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر انہیں گنا۔ گیتی کی چوڑیوں کو چھوڑ کر 7 چیزیں تھیں: ایک ٹاپس کی جوڑی، ایک چین، 2 انگوٹھیاں اور 2 نانی ستارہ کے کنگن۔ بڑی چیز یہی کنگن تھے جن کے بل پر اسے MBA ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب مزید ٹالتے رہنا بے وقوفی تھی۔ انہی 2-4 دنوں میں وہ ان سے جان چھڑا کر نقد پیسوں کا انتظام کرنے کا پکا ارادہ باندھ کر مطمئن ہو گیا، اور اس پر یہ خالی خلی ارادہ نہیں تھا۔ آگے بازار میں ایک چھوٹی سی جیولری شاپ پر وہ بات کر آیا تھا جنہیں رسید وغیرہ بھی درکار نہیں تھی، اور یہ نیک کام اسی ہفتے میں انجام پا جانا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے زوبی؟ مسز کمال نے ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑے اس چیک پر ڈالی جو زوبیہ نے انہیں ابھی ابھی تھمایا تھا۔ یہ آج شام سلمان دے کر گیا ہے۔ اس نے ان کے چہرے پر پھیلی خفگی کو دانستہ نظر انداز کیا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر تم پھر بھی چلی گئی۔ ان کے چہرے پر سرخی چھا رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا ممی، وہ اتنی خوشامد کر رہا تھا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ زوبیہ ماں سے بیرل دبتی تھی، اور کرے گا بھی کیا؟ وہ ساری زندگی تمہاری خوشامدیں کر کر کے ہی فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ خود اس کی اوقات تو دکھائی دے گی ایک بار پھر۔ انہوں نے ہاتھ میں تھاما ہوا چیک جھنجھلا کر پھینکا تو سیدھا زوبیہ کے قدموں میں۔ 1,50,000۔ اس نے چور نگاہوں سے اس رقم کو ایک بار پھر دیکھا جو چیک پر درج تھی۔ وہ خود بھی خاصی مایوس ہوئی تھی، مگر سلمان کی حالت پر اسے رحم کھانا ہی پڑا تھا۔ اگر تم نے یہ مجھ سے نہیں لیا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا زوبی۔ پتہ نہیں وہ اس ارادے میں کتنا پکا تھا، مگر جب اس نے یہ کہا تو اسے یقین آنے لگا تھا۔ شاید وہ سچ میں سلمان کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پہلی بار کچھ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے تو بھی جان نکل رہی ہے۔ سارے خاندان کی اپنی عزت رکھنے کے لیے کہیں سے 2-4 لاکھ کا انتظام کر لیتے۔ ہم نے تو اس منگنی کے فنکشن پہ کھڑے کھڑے اس سے کہیں زیادہ خرچ کر دیا تھا، مگر یہ تو بالکل ہی بے شرم لوگ ہیں۔ وہ بالکل بے قابو ہو رہی تھیں۔ 1,50,000 1.5 کا یہ ہنسا انہیں صاف حد تک کہ عزت والا مسئلہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی چلو 1 مہینہ اور لگایا بھی تو کیا پتا ہمارے سٹینڈرڈ کا خیال کر رہے ہوں گے، مگر یہ تو بالکل ہی۔ وہ غصے میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرنے لگتی تھیں جو سننے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے تھے۔ وہ لوگ اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ زوبیہ کے لہجے میں ایسی شرمندگی تھی جیسے ان کی کمزور مالی حالت کی بھی وہی ذمہ دار ہو۔ بس دینا افورڈ نہیں کر سکتے، لینا سب آتا ہے۔ انہیں بیٹی کا وکیل صفائی بننا بھی بہت برا لگا۔ مجھے دو یہ چیک، میں خود سلمان کی ماں کو واپس کروں گی۔ زوبیہ نے بے دلی سے وہ چیک اٹھا کر مٹھی میں دبایا۔ اس طرح تو بات بڑھتی چلی جائے گی ممی، بس اب جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کسی بھی صورت وہ اپنی امی کو کنونس کرنا چاہتی تھی۔ سلمان انہیں اول دن سے ناپسند تھا، اور بدقسمتی سے اس ناپسندیدگی میں منگنی کے بعد سے مستقل اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ بات بڑھتی ہے تو بڑھ جانے دو زوبی، میں تو کہتی ہوں ابھی بھی سوچ لو، کیا کمی ہے تم میں؟ کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث، ایک اشارے کی دیر ہے اچھے سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ ان کا وہی بار بار کا دہرایا ہوا سبق تھا جس سے وہ سخت بیزار تھی۔ میرے لیے سلمان سے اچھا کوئی بھی نہیں امی۔ گزشتہ پورے مہینے سلمان سے وقتی قطع تعلق کے دورانی اور جس جذباتی دباؤ کا خود شکار رہی تھی، اس کے بعد وہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی بے عزتی کے بعد پلٹ کر بھی نہیں آتا، مگر وہ میری خاطر ہر بات بھلا دیتا ہے۔
اپنی بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر فخر کا رنگ اترا۔ مسز کمال نے ایک طرح آمیز نظر بیٹی پر ڈالی۔ قیمتی جدید لباس، برانڈڈ میک اپ کی طے، کسی نے ابھی تو اس کی شخصیت کو دلکشی بخشنے میں سہارا نہیں دیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئیں اور خاموش پا کر ان کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ محبت، ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ ساری زندگی صبح شام جوتے بھی لگائے تو ایسی محبت کرنے پہ مجبور رہے گا۔ تھکے تھکے سے انداز وہ بیڈ پر آ بیٹھے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شفاف آئینے میں خود ان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ قیمتی لباس اور زیورات کے انتخاب میں وہ کبھی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ سارے ملنے والے کہتے تھے زوبیہ ہو بہو انہی کی شکل ہے، ذرا بھی تو فرق نہیں۔ وہ بڑے غور سے اپنے آپ کو دیکھے گئیں۔ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی تھی۔ وہ بھی کسی وقت اپنی کام شکر کو بھلا کر حسین و جمیل یوسف کمال کے عشق میں مبتلا ہوئی تھی، ایسے کہ ان کی خاطر زہر تک کھا لینے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ وہ تو چچا ذات تھے، گھر کی بات گھر میں ہی دبا لی گئی تھی۔ بزرگوں کا دباؤ روب تھا، ورنہ یوسف تو ان کی طرف دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ لمحے سے بھی کم وقت میں انہیں کیا کیا یاد آیا، اور اب پھر وہی جوان رانا ایک بار پھر موجود تھا۔ زوبیہ کو سمجھانا بے سود تھا، خود انہوں نے دل کے آگے کس کی مانی تھی؟ پھلے پھر ساری عمر اس یوسف ثانی کے آگے شدید احساس کمتری میں مبتلا رہیں، اب زوبیہ بھی یہی کرنے والی تھی۔ انسان میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ یوں ہی دیوانگی پر اتر آتا ہے۔ اس کی نگاہ دیوار پر لگے یوسف کمال کے بڑے سے پورٹریٹ پر جا ٹھہری۔ کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، پھر بھی دن کی روشنی میں اجالا کیے ہوئے تھے۔ چھت کے پنکھے سے نکلتی نیم گرم ہوا سارے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو عادتاً چند لمحے تو یوں ہی چھت کو تکے گیا۔ پنکھے سے نکلتی گھیر دار مخصوص آواز اور اپنے کمرے کی بے حد مانوس فضا، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں گزرے یہ چند لمحے بڑے سکون بخش تھے، لیکن کروٹ لے کے جیسے اس نے اٹھنا چاہا تو درد کی ایک تیز لہر نے بستر پر ہی روک دیا۔ لیٹے رہو آرام سے، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ربیہ نے جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کی تاکید کی ہے، احتیاط نہیں کرو گے تو زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے شانوں سے تھام کر واپس لٹاتے ہوئے وہ بڑی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ معاذ بنا کسی اعتراض کے لیٹ گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کل رات ہی وہ پورے 2 ہفتے ہاسپٹل میں قیام کے بعد بخیر و عافیت گھر آیا ہے۔ چلنے پھرنے کی اجازت تو اب مل چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم باہر نکلو، اپنی موٹر بائیک اٹھاؤ اور نکل جاؤ شہر میں جہاں دل چاہے، بلکہ سیدھے وہیں جاؤ جہاں بس اللہ ہی نے ہم سب کے حال پر رحم کیا تھا۔ ربیہ نے بڑی تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ معاذ نے دیکھا اس کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پچھلے پورے ہفتوں میں اس نے بارہا اس کے اور امی کو اپنے آنسو چھپاتے دیکھا تھا۔ ابا ان لوگوں کے نسبت باہمت تھے، کسی کے بھی آگے انہوں نے آنسو تو نہیں بہائے، لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے کئی گھنٹوں کی بے ہوشی اور پھر ریکوری تک کا عرصہ ان سب نے کس اعصاب کو منجمد کرتی ٹینشن کو لے کر گزارا ہوگا۔ تکلیف میں کمی کے احساس کے ساتھ ان کی یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں تو زندگی بھر ان شریف لوگوں کے لیے دعا کرتی رہوں گی جنہوں نے تمہیں بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر اسپتال پہنچایا اور پھر ہمیں اطلاع کی۔ اس کے سرہانے رکھے تکیہ اور کشن ٹھیک کرتے ہوئے ربیہ کہہ رہی تھی۔ معاذ نے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ وہ حادثہ اتنا ہی اچانک اور غیر متوقع تھا۔ اب تک بھی وہ خود کو نہیں سمجھا پایا تھا کہ ان لوگوں نے ساجد کے باپ کے کہنے پر ایسا انتہائی قدم کیوں اٹھایا، جبکہ وہ تو ان کے پاس ایک اچھی خاصی منافع بخش آفر لے کر گیا تھا، مگر وہاں تو کوئی اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ امی ابھی اٹھ کر گئی ہیں، اتنے میں بہت کام جمع ہو گیا، وہی لے کر بیٹھی ہیں، اور دادی تو آج کل سارا دن تسبیح قرآن نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ سب تم سے کتنی شدید محبت کرتے ہیں؟ اس کے کمروں کی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے مستقل ہی بولے جا رہی تھی۔ جب تک وہ اسپتال میں تھا اس کی سلامتی کی فکر سے بڑھ کر کوئی بات نہیں تھی، اور جب اللہ کے فضل سے وہ اس تکلیف دہ مرحلے سے نکل آیا تھا تو دبا دبا سے غصہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ معاذ ہلکے سے مسکرایا۔ ربیہ کی کسی بات کی تردید نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں کھانے کے لیے، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی تو کمرے میں یکدم ہی خاموشی چھا گئی۔ پچھلے چند دنوں میں وہ لوگوں کے درمیان جتنا گھرا رہا تھا،
اس میں کسی بات پر گہرائی تک سوچنا بھی ناممکن تھا۔ رہی سے ہی کثر غنودگی میں مبتلا کرتی دعاؤں نے پوری کارکردگی تھی۔ شروع میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ دھندلاتے ہوئے منظر اور بنتی مٹتی شکلیں، اس کے ہونے کی، اسپتال پہنچنے کی خبر خاندان اور دوستوں کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ وہ جس قسم پرسی کے عالم میں اسپتال پہنچایا گیا تھا، اس نے سارے کسی کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ دوست تو خیر اپنے تھے ہی، مگر رشتہ دار بھی جس طرح اپنی اگلی پچھلی خفیاں بلا کر اس کی عیادت کے لیے پہنچے تھے، وہ خاصا معنی خیز تھا۔ لوگوں کی اس کی خیریت سے زیادہ معاملے کی حقیقت کو جاننے میں دلچسپی تھی۔ معاذ کی شہرت بھی کچھ ایسی تسلی بخش نہیں تھی، سو اندازوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گھر والے خود لا علم تھے کہ وہ آخر اس پرانی مارکیٹ میں کیا لینے گیا تھا جہاں اسے زخمی کیا گیا، سو کوئی قطعی جواب وہ بھی نہیں دے پاتے تھے۔ اصل وجہ صرف اس کے دوستوں کو پتہ تھی اور کسی حد تک ابا کو۔ معاذ ان سے ہر بات ڈسکس کرنے کا عادی تھا۔ وہ ساجد کے باپ کی ہر درمی سے بھی شروع سے ہی واقف تھا اور وہ انہیں بتا چکا تھا کہ اسے لینے کے لیے کسی دن جائے گا، مگر تب بات کی سنگینی کا انہیں احساس نہیں ہوا تھا۔ بس یوں ہی ضد بحث والا عام سا واقعہ لگا تھا، اور کسی بھی بامقصد کاز میں ایسی چھوٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کچھ کہا بھی تھا معاذ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ ربیہ ناشتے کے ساتھ اندر اس کے اٹھ جانے کی خبر بھی نشر کر آئی تھی، سو امی اور دادی دونوں ہی اپنی اپنی مصروفیت چھوڑ کر موجود ہوئی تھیں۔ درد کچھ کم ہوا، نیند تو ٹھیک سے آئی۔ دودھ اور دلیا کھاؤ، پراٹھا سخت تو نہیں چبانے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے لقمہ توڑنے اور چمچہ منہ تک لے جانے کی بھی زحمت نہ اٹھانے دیں۔ ربیہ پہ ساختہ ہی ہنس پڑی۔ چوٹ اس کے سر پر آئی ہے دادی، دانت تو سلامت ہے، اچھی خاصی سخت چیز بھی چبا سکتا ہے۔ مجھے مت پڑھاؤ، پتہ بھی ہے سخت چیز چبائے گا تو سر میں دکھن بڑھے گی۔ اس کی تصحیح کرتے ہوئے معاذ کو دودھ دلیا کھلانے پر ہی مصر رہیں۔ چاروں ناچار اسے کھانا پڑ رہا تھا۔ تمہارے ابا اپنی پینشن لینے گئے، وہاں سے رسالے کے آفس جائیں گے، دیر میں ہی واپسی ہوگی۔ معاذ نے ابا کو پوچھا تو امی بتانے لگی، آج 7 تاریخ تھی، اس بار تمہاری طبیعت کی وجہ سے دیر ہوگی، ورنہ وہ تو پہلی کو ہی چلے جاتے ہیں۔ معاذ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ چاہے کتنا بھی رش ہوتا اور کتنی بھی لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا، ابا پینشن لانے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ گھر کے بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ لگی بندی آمدنی میں وقفے کو سہ سکے۔ تب ہی گیٹ پر لگی بیل بج اٹھی۔ اس وقت کون ہوگا؟ دادی ربیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی دن کے 12 ہی بجے تھے۔ معاذ کی عیادت کے لیے آنے والے عموماً شام کو آیا کرتے تھے۔ ریحان ہوگا، اسے اندر بھیج دیں اور آپ لوگ پلیز اب جائیں۔ ربیہ تم چائے بنا دینا۔ معاذ نے ایک سانس میں ہدایات جاری کی۔ دادی کو حادثے کی تفصیل مصلحتاً زیادہ تفصیل سے نہیں بتائی گئی تھی، مگر ربیہ اور امی ریحان کی مشکور تھیں۔ وہی تھا جس نے اپنے ابا کے خصوصی تعلقات کا استعمال کر کے پولیس کیس بننے سے روکا تھا۔ معاذ تو خیر کسی فیصلے کے قابل نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ابا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ معاذ کے پرجوش دوست جو اس کھلے عام ہونے والی گنڈا گردی کا منہ توڑ جواب دینے پہ تلے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ جوڑ کے منع کرنے پر ایک دم ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، اور تم سب بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنا کہ معاذ۔ ICU کے سامنے ٹھنڈے یخ ہوتے کوریڈور میں کھڑے ہو کر انہوں نے ریحان سے کہا تھا، میں تم لوگوں کو ایک بلا وجہ کی لڑائی میں نہیں جھونک سکتا۔ شاید تم اس وقت مجھے بزدل سمجھو، لیکن بیٹا کچھ کام وقت پر ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ قدرت کا قانون ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، ان پر بھی ہوگا۔ پھر ان کے آگے کس کی مجال تھی؟ خود معاذ نے، جسے 2-3 دن پہلے ہی ابا کا ہدایت نامہ دوستوں نے سنا دیا تھا، دل ہی دل میں تل ملانے کے باوجود ان سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ کیا نوابی ہے، ذرا سی چوٹ کھا کر پورے ماں بدولت بنے بیٹھے ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ریحان نے اسے دادی اور امی دونوں ہی کی سروس میں ناشتہ کرتے دیکھ کر دروازے سے آواز لگائی۔ اس کے ٹھاٹھ دیکھ کر تو دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کوئی چھوٹی موٹی چوٹ مار کر بستر پکڑ لوں۔ وہ مسکراتا ہوا سلام کر کے امی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اللہ نہ کرے تم لوگ سوچ سمجھ کر بولتے کیوں نہیں ہو؟ دادی نے کمرے سے جاتے جاتے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ ریحان کان پکڑ کے ہنس پڑا۔ کیسی طبیعت ہے، درد میں کمی ہوئی کچھ؟ امی اور دادی کے جانے کے بعد وہ بڑی فکر مندی سے ماں سے پوچھ رہا تھا۔ درد تو ہے یار، زیادہ دیر بیٹھا رہوں تو بڑھنے بھی لگتا ہے، مگر اب آخر کب تک انسان لیٹا رہے؟ معاذ تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ بہت احتیاط کرو، سر کی چوٹ ہے، اللہ نے بہت خیر کی،
یقین کرو مجھے تو ابھی بھی رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی۔ اس وقت کا سوچتا ہے جب تم 8-10 گھنٹے بے ہوش رہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ 6 فٹ سے بھی نکلتے قد والے ریحان کی آنکھوں میں بچوں جیسا خوف جھلکنے لگا۔ معاذ مسکرا دیا۔ اس کے سارے دوست آپس میں بے حد پرخلوص تھے۔ ابھی جب وہ ہسپتال میں تھا تو وہ سب اپنی راتیں وہیں کوریڈور، لابی یا گاڑی میں بیٹھ کے گزار رہے تھے۔ تمہارے گھر والوں کا تو سامنا کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ کیا سوچتے ہوں گے سب لوگ کہ ہم نے تمہیں اکیلے ایسی جگہ جانے دیا؟ اچھا اب یہ بیوقوفی کی باتیں بند کرو۔ معاذ نے چڑھ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ جو آ رہا ہے تم میں سے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے؟ مجھے تو اس بچے کی فکر ہے۔ بیچارہ کتنا خوفزدہ اور مایوس ہوا ہوگا یہ سب دیکھ کر۔ میں نے اسے کتنی امید دلائی تھی اور کیا نتیجہ نکلا۔ معاذ نے جھنجھلا کر گردن جھٹکنا چاہا مگر تکلیف کے احساس نے ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تبھی دروازے پر آہٹ سی ہوئی۔ ربیہ چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ربیہ؟ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے اس نے کھڑے کھڑے ایسے ہی پوچھا تھا۔ خیال یہی تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح بس ٹھیک ہوں کہہ کر مڑ جائے گی، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ معاذ اور ریحان دونوں نے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ معاذ کو اپنے اسکول والے پروجیکٹ سے الگ کر دیجئے ریحان بھائی، یا پھر اسکول کو ہی بند کر دیں۔ ویسے بھی کیا فائدہ ہے اس کا؟ کون سا بڑا فرق پڑنے والا ہے 10-20 بچوں کو پڑھا لینے سے؟ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ بیچ میں بولو؟ جاؤ اپنا کام کرو، پتہ کچھ ہے نہیں، مشورہ حاضر ہے۔ ریحان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی معاذ نے اسے بڑے سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ سامنے ہی لیٹا تھا اور دروازہ اس سے دور نہیں تھا۔ مجھے سب پتہ ہے، ابھی جس سخت عذاب سے ہم لوگ گزرے ہیں اس کا تمہیں ذرا بھی احساس ہے تو خود اس چکر سے نکل آؤ۔ اس بار ربیہ کی آواز میں نمی سی تھی اور لہجے میں خفگی کے بجائے سماجت۔ پاس کھڑے ریحان نے اس کے احساسات کو بخوبی محسوس کیا۔ ہم کریں گے کچھ نہ کچھ ربیہ، تم پریشان مت ہو، میں کہہ رہا ہوں نا تم سے۔ ریحان نے نرمی سے اس سے کہا تو ایک مشکور سی نگاہ اس پر ڈال کر واپس مڑ گئی۔ ریحان چاند میں تعصف کے عالم میں وہیں کھڑا رہا اور پھر ٹرے لیے معاذ کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ کیا ضرورت تھی ربیہ پر غصہ کرنے کی؟ بہن ہے بیچاری، جو کہہ رہی ہے تمہاری محبت میں کہہ رہی ہے۔ ریحان کو معاذ کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس سارے گھرانے کی دل سے عزت کرتا تھا اور ربیہ کو بالکل بہن ہی کی مانند اس نے سمجھا تھا۔ رہنے دو، اسے تو عادت ہے ہر بات پر اعتراض کرنے کی۔ بس چلے تو مجھے گھر میں بٹھا کر گیٹ پر تالا ڈال دے۔ معاذ کے لیے ربیہ کی باتیں نہیں تھیں اور وہ انہیں اتنی ہی بار انسنی کر چکا تھا۔ بہرحال اب اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو، تو کسی کی ذاتیات میں دخل دینے کا نتیجہ تو دیکھ لیا تم نے۔ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہ کسی کو پسند نہیں آ رہا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ ریحان فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ معاذ کو اس سارے جذباتی پن سے دور رکھے گا جو خود اس کی لیے شرمندگی اور ٹینشن کا باعث بنا تھا۔ نئے قالین، نئے پردے، دسیوں روشنی کو ایک ساتھ بکھرتے جھاڑتے فانوس، روشنیوں کا ایک ایسا آرٹسٹک استعمال جہاں وہاں پہلے کسی نے کرنا تو کجا دیکھا تک نہیں تھا۔ جگہ جگہ رکھے ایسے حسین پھولدان جن پر سے نگاہ ہٹانے کو دل نہ چاہے۔ بہت سے سیروں پھول آ کر ان میں سج جاتے۔ اب تو ان کی طرف کی اوپر جاتی سیڑھیوں کی ریلنگ پر بھی گیندے اور بیلے کے پھولوں کی بہار دکھائی دیتی تھی جو اندر کی سجاوٹ کے بعد بچ جاتے تھے۔ نیچے بیٹھے ننھے پھول والے نے تو محلے کے بقیہ سارے گھروں سے اپنا کاروبار بند کر دیا تھا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے چھوٹے موٹے کام نمٹانے کا، کوئی اور دکان دیکھو۔ محض گجروں اور ہاروں کی فرمائش کرنے والوں کو حقارت سے پھٹکارتا۔ شامہ سے پل پل کی خبریں ملتی رہتی۔ نگینہ کو ہر بار ایسا لگتا اس کو ہارٹ اٹیک ہو کر ہی رہے گا۔ خوشبوؤں کی ایسی لپیٹیں ہیں کہ سانس کھینچو تو جیسے اندر تک تازگی ہی تازگی۔ قالین پر بیٹھی شامہ گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کیے جھومے گئی، اور حال میں قدم رکھو تو بس واپسی کا خیال تک دل و دماغ سے رخصت ہو جائے۔ پھر وہیں کیوں نہیں مری رہتی، یہاں میرا دل جلانے کے لیے کیوں آ بیٹھی ہے؟ اندر ہمہ وقت اڑتی چنگاریوں کو جیسے پنکھے لگے۔ آس پاس کوئی چیز ہوتی تو نگینہ ضرور ہی شامہ کو دے مارتی۔ ہائے باجی، میں تو یوں ہی دل بہلانے کو چلی جاتی ہوں، ورنہ میرا وہاں کیا کام؟ شامہ نے مصنوعی گھول پن خود پر ظاہر کرنا چاہا۔ سب سمجھتی ہوں تیرے کام وام، اور یہ جو دل بہلانے کے سلسلے ہیں تیرے، ان پر بھی ذرا لگام ڈال۔ کہاں گئی تھی کل؟ سیڑھیاں اتر کے آدھی رات ڈھلے نامراد۔ شامہ ڈھٹائی سے ہنسے گئی۔ ایک بار جا کے دیکھیں تو آپ، باجی گلناز نے کیسی کایا پلٹ کی ہے۔ کہہ رہی ہیں ہر چیز میں نے خود ڈیزائن کی ہے، پتہ نہیں کیسی اتنی سلیقے والی ہوگی ہیں،
ورنہ پہلے تو ان کے ہاں وہی گھسے ہوئے قالین تھے اور معلوم نہیں کس زمانے کی چائنا سلک کے پردے جن پر بڑے بڑے مور بیٹھے ہیں۔ پیسہ ساری عقل تمیز سکھا دیتا ہے۔ شامہ لاکھوں کما کر لائی ہے گلناز کی بیٹی، اب تو وہ جو کہے جو کرے کم ہی ہے۔ نگینہ نے ٹھنڈی سانس لی، تب ہی سندل تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ جوش جذبات سے اس کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا۔ دیکھ سندل، اس کے کچھ کہنے سے پہلے نگینہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ صاف کہہ رہی ہوں کہ گلناز کی ہاں کی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ تماشا میرا دل جلا رہا ہے گھنٹے بھر سے، اس کا قصیدہ پڑھنا اب تو مت شروع ہو جانا۔ سندل زور سے ہنس پڑی۔ ہائے امی دیکھو تو چل کے، بالکل فلموں کا سیٹ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کس فلم میں دیکھا تھا بالکل ایسا ہی۔ ماں کے تنبیہ کا ذرا بھی اثر لیے بغیر وہ مناسب تشبیہ کے لیے سوچ میں پڑنے لگی۔ پاکیزہ، کمال امروہی کی فلم، اس میں بھی روشنیوں کی ایسی سیٹنگ ہے جب مینا کماری وہ گیت گاتی ہے جس میں ریل کی سیٹی سنائی دیتی ہے۔ شامہ کی معلومات اپنے پسندیدہ مضمون میں قابل رشک تھیں۔ میں نے نہیں دیکھی پاکیزہ، مجھے نہیں اچھی لگتی پرانی فلمیں، اتنی سلو کہ آدمی کو نیند آنے لگتی ہے، میں نے تو کسی نئی فلم میں۔ سندل کی پسند ناپسند زمانے کے عین مطابق تھی، فلمیں، اداکار، نئے پرانے گیت۔ شامہ کا من پسند موضوع تو پھر دیوداس میں دیکھا ہوگا، جب دیوداس چندر مکھی کے ہاں۔ نگینہ کا رہا سا ضبط پہ جواب دینے لگا، بھاڑ میں گیا دیوداس، چندر مکھی اور سندل، جتنا وقت نانے دلدار کے ہاں پھیرے لگانے میں صرف کاری ہے، اگر اپنے کام کو ٹائم دے تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ کہیں نہیں پہنچتی میں، دیکھنا یہیں بیٹھی رہ جاؤں گی، جیسے پھٹیچر حالات ہیں ہمارے، ان میں کوئی بڑا بریک نہیں ملنے والا، ہم بس یوں ہی خیالی پلاؤ پکاتے رہیں گے۔ سندر نے اور کچھ لیا ہو یا نہیں، بدمزاجی ضرور ماں سے ہی لی تھی۔ اس وقت غصے میں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ نانی ستارہ خود اس کے تابناک مستقبل کی پیشگوئی کر چکی ہیں۔ اپنی بات کے آگے وہ کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، سو پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ نگینہ بالکل خاموش بیٹھی رہ گئی، اس وقت دل پر عجیب سے انداز میں چوٹ پڑی تھی۔ ساری عمر ایکسٹرا ناچنے والیوں کے گروپ میں گزار کر تھوڑے سے پیسوں کے لیے ڈھیر ساری تحقیر سہنے کی اتنی عادی تھی کہ اب پروفیشنل سطح پر تو کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، اور سندل کی بدمزاجی بھی کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہ اس سے زیادہ بدمزاجی کا مظاہرہ بھی کر لیا کرتی تھی، مگر اس وقت تو جیسے دل پر کوئی آولا سا پڑا تھا۔ ہائے باجی کیا کر رہی ہیں، سندل تو بچی ہے، اس کی بات کا برا مان گئی۔ شامہ نے اس کی آنکھوں سے گرے آنسو دیکھے تو تیزی سے کارپیٹ سے اٹھ کر نگینہ کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ یوں ہی نانے دلدار کے ہاں کی تیاری دیکھ کر جذباتی ہوگی اور کچھ بھی نہیں، وہ تو چھوٹی ہے، میں ہی کیسی بدنیتوں کی طرح گری جا رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، ورنہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، سب سے بڑا سرمایہ تو خود نانی ہے۔ نگینہ کا سر اپنے شانوں سے ٹکائے اور بڑی محبت سے اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ گہری سانولی رنگت والی شامہ کی وفاداری بڑی اجلی، بڑی خالص تھی، اور یہ اوپر کی ٹیپ ٹاپ تو بس 4 دن کی ہوتی ہے، ہماری سندل کا تو الماس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، دیکھ لیجئے گا ایک دن وقت خود ثابت کرے گا، اس وقت یہ باجی گلناز والیاں خود منہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ بڑی دل سوزی سے وہ وہی باتیں کر رہی تھی جو اس کے خیال میں نگینہ کو خوش کر سکتی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ شامہ کے کندھے سے لگے لگے نگینہ کو سکون سا آتا محسوس ہونے لگا، دل کی گہرائیوں سے کیے گئے اس کے محبت بھرے جملے ایک بھاری بوجھ کو سرکانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ خلوص کا اپنا ہی رنگ اور محبت کے 1000 رو۔ زمانے بھر کی خجل خوار شامہ ان دل گرفتہ لمحات میں نگینہ کے لیے تو بڑا سہارا ثابت ہوئی۔ پتہ نہیں کیا نصیب میں لکھا ہے شامہ۔ ایک ہاتھ سے آنسو خشک کر کے نگینہ نے ٹھنڈے پانی کا گھونٹ بھرا جو ابھی شامہ بھاگ کر اس کے لیے لائی تھی۔ تم دونوں بھی غلط نہیں، زمانہ ہی ایسا الگ ہے، لوگ بھی اس طرف کھینچتے ہیں جہاں اوپر کی شوشہ دکھائی دیتی ہے۔ یوں اس حال میں ہمارے ہاں کون سندل کے لیے بڑی آفر لے کر آئے گا؟ فلم والوں کے تو بڑے نخرے بڑھ گئے، آج کل کام لینے والیاں خود پیسے لگا رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پیسے کی برسات ہو رہی ہے ان پر، یہاں تو صرف ناچنا گانا ہی آیا، وہ بھی 3rd کلاس۔ شامہ کی نگاہ جھکنے لگی، جھولی بھر کر سمیٹنے کے دھندے تو دوسرے ہی ہیں باجی، اور قسمت کی ماری تو اس میں بھی چونی کی اوقات ہی رہتی ہے۔ شامہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، نگینہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس بار خاموش ہی رہی۔ شامہ اب اس کے پیر دبانے بیٹھ گئی، کبھی کبھی تو اپنی تمام تر سخت مزاجی کے باوجود بھی نگینہ کو شامہ پر بڑا پیار آنے لگتا تھا۔ غریب کا ہمارے علاوہ ہے بھی کون،
ساری عمر ماں نے ہماری دہلیز نہ چھوڑی اور نہ اب اس نے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈا. کوئی لالچ بھی نہیں بندھا ہوا ہم سے. نانی دلدار کے ہاں تو اتنے دینے لینے کے بعد بھی کوئی ملازمہ نہیں ٹکی. جب ہی تو شامہ کو گھیرنے کی فکر میں رہتی ہیں. سر جھکائے پیر دباتی شامہ پر نگاہ جمائے نگینہ بڑی تسلی کے ساتھ سوچے گئی. دبانے سے بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا. تب اس کی نگاہ دیوار پہ لگی وال کلاک پر پڑی. گیتی کے کالج سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا. جا شامہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو جا، گیتی آتی ہوگی. ادھر برابر والی دکان پر دن میں بڑا رش رہنے لگا. وہ بہت گھبراتی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں کے لفنگے آنے لگے. نانی سے کہیں نیچے کی ایک دکان تو خالی ہی کرا لے. شامہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. نگینہ کو بساختہ ہی ہنسی آ گئی. یہاں اس محلے میں شریف لوگ تو مجمع لگا کر بیٹھنے رہے. یہاں تو سارے ایسے ہی آتے ہیں اور دکان کا اچھا بھلا کرایہ آ رہا ہے، تجھے بھی پتہ ہے. پرسوچ سے انداز میں سر ہلا کر وہ باہر نکل گئے. نیچے کی 4 دکانیں نانی ستارہ کی اور 4 ان کے ہمشیرہ کے حصے میں آئی تھیں. نانی دلدار کی تو خیر انہیں کو تو اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہیں آمدنی کے لگے بندے سلسلے سے تھوڑا بہت تو سہارا مل ہی رہا تھا. گلی پرپیچ اور لمبی تھی. اپنی طرف کا کونا مڑتے ہی گیتی آرا کو لکڑی کے بھاری دروازے کے ساتھ معمول کی بھیڑ دکھائی دینے لگی. اللہ کرے شامہ نیچے ہی کھڑی ہو. اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے دل سے دعا کی. وین سے اتر کے سیڑھیوں تک کا فاصلہ محض 4 قدم کا تھا، لیکن یہ 4 قدم ہی اس کے لیے دوبر ہونے لگتے تھے. صبح سویرے جو گہری خاموشی پوری گلی میں چھائی رہتی تھی، اس وقت ماحول اس کے بالکل ہی برعکس ملتا تھا. گیتی کے گھر کے آگے تو ابھی سے پروانوں کا مجمع لگ جاتا ہے. ویسے تو سندل اور الماس کا کرشمہ گیتی غریب کو کون پوچھنے والا ہے. ساتھ کی لڑکیوں کے وہی فضول سے مذاق. وہ سارے راستے یوں ہی گونگی بیری بنی بیٹھی رہی. جو پوچھنے والا تھا وہ تو. وین ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی تھی جب اس نے ان میں سے کسی کو کہتے سنا، خیام کے حوالے سے آج کئی دن بعد کی کوئی بات ہوئی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹ گئی اور پھر بنا کوئی لفظ کے ایک گاڑی سے اتر گئی. اس کے اترتے ہی چند لمحوں کے لیے فضول سا شور تھم سا گیا. اسے پتا تھا وہ سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں. وجود کو چھیدتی وہ نگاہیں جس کا گدلا پن بنا اس طرف دیکھے سے نظر آتا تھا، اور وہ عام لڑکیوں کی طرح انہیں جھڑک کر محض اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ کیا ان کے گھر ماں بہنیں نہیں ہیں. یہاں گلی میں گلی چوبارے سے جھانکتی اور طبلے کی تھاپ پر رقص کرتی ہر عورت کو دیکھنا یکساں جائز تھا. یہاں کی رونق انہی دیکھنے والوں کے دم سے تھی. یہ نہ ہوتے تو یہاں کے مکین بھوکے مر رہے ہوتے. دروازے کے آگے اتنا پانی پڑا تھا کہ آسانی سے 4 قدم بھی نہیں طے ہو سکتے تھے. بظاہر ادھر ادھر کھڑے لوگوں کی یہ ایک سوچی سمجھی ترکیب تھی. اوپر کی سیڑھیوں سے محلے پڑوس کی لڑکیاں دن بھر اترتی چڑھتی رہتی تھی. سامنے پڑے پانی سے انہیں آنے جانے میں دقت ہوتی، سو وہ زیادہ سے زیادہ دیر نگاہیں سیکھنے کا سبب بن جاتی. گیتی نے بے حس سی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا. جب تب ہی جیسے اس کی نگاہوں نے دھوکہ کھایا. مجمع لگا کر بیٹھے ان لوگوں سے الگ تھلگ دروازے کے ایک انتہائی دوسری طرف ایک شناسا سی صورت تھی. لمحے کے مختصر سے وقفے میں ذہن نے اسے پہچانا. یہ وہی تھا، ریڈیو پاکستان کی کھلی ہوئی IS میں اوپر کی بالکونی پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا. بہت زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے اس بات کو، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں کچھ الگ سا تو تھا ہی. اس دن بھی اور آج بھی جو چونکا رہا تھا. نگاہ ملنے پر ایک شناسا سی چمک اس کی آنکھوں میں اتری اور شاید وہ ہلکے سے مسکرایا بھی. گیتی نظر چرا کر آگے بڑھ گئی. اس چھپتے چھپاتے پانی میں سے گزر کے وہ دروازے تک پہنچی تو شامہ دروازے کا پٹ کھول رہی تھی. گیتی نے کھلے دروازے میں سے اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. الگ تھلگ بظاہر لا تعلق. اس بار اس نے گیتی کی طرف دیکھا جیسے محض اتفاقاً نظر مل گئی ہو. گیتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی. ابھی جن مختلف طرح کی نگاہوں کا مقابلہ اس نے کیا تھا، یہ ان سب سے فرار ہونے کی لاشعوری کوشش تھی. کیا ہوا، کیا ہو گیا، ارے مجھے تو بتاؤ. کسی گڑبڑ کا احساس شامہ کو بھی ہوا، جو اس کے پیچھے کہتے ہوئے اوپر آ گئی. گیتی سیدھی نانی کو اور اپنا مشترکہ کمرے میں گئی تھی اور بیگ ایک طرف ڈال کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر جو رونا شروع کیا تو سب ایک گڑبڑا کے اس کے گرد جمع ہو گئے. ہوا کیا ہے بیٹا، مجھے تو بتاؤ.
کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ نانی ستارہ کے دل کو کئی وہم گھیر رہے تھے۔ کالج میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ انہیں اکثر اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ اگر کالج میں گیتی کا یہاں سے تعلق کسی بھی طرح ظاہر ہو گیا تو اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ لڑکیوں اور ٹیچرز دونوں ہی کے رویے کا وہ اندازہ لگا سکتی تھی، اور کیا خبر کالج والے سرٹیفکیٹ ہی نہ تھما دیں۔ اور اس وقت انہیں کچھ ایسا ہی اندیشہ حقیقت میں بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب کب تک رونا ہے؟ دیکھ نہیں رہی کہ اماں کتنی پریشان ہے، بیکار کی نحوست پھیلا رکھی ہے۔ نگینہ کی قوت برداشت بس اتنی ہی تھی۔ نانی ستارہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ تم لوگ جاؤ اپنا اپنا کام کرو، شامہ پانی کا گلاس لا جلدی سے۔ پوچھ تو لیں پہلے اس سے۔ نگینہ کا دل نہ چاہا اٹھنے کو۔ ماں تھی، گیتی کی رونے پر دل کو فکر بھی لاحق ہو رہی تھی، پر نانی ستارہ کے گھورنے پر ایک ایک کر کے سبھی کو نکلنا پڑا۔ بند دروازے کے پیچھے نانی اور گیتی کی میٹنگ کی تفصیلات تو سامنے نہ آئیں، لیکن نیچے سیڑھیوں کے بالکل ساتھ والے دکان چلاتے بابل ٹیلر ماسٹر کو دکان فوری طور پر خالی کرنے کا نوٹس محض 1 گھنٹے بعد ہی مل چکا تھا۔ بابل اس محلے کا سب سے فیورٹ درزی تھا۔ جدید ترین طرز کا ایک سے بڑھ کر ایک لباس اس کی مہارت کی دھاگ بٹھاتا تھا۔ اس گنجان آبادی والی گلی میں بیٹھے سب ٹیلر ماسٹروں سے زیادہ چارج کرتا، پھر بھی ہر ایک کی پہلی ترجیح وہی ہوتا۔ خود نگینہ گھر بھر کے سب کپڑے یہیں سے سلواتی، جنہیں وہ ان کا کرایہ دار ہونے کے ناطے خاص رعایت کے ساتھ سی کر دیتا تھا۔ برسوں پرانے ناطے کو ایک ہی جھٹکے سے توڑنے کا اعلان بریکنگ نیوز تھا۔ بابل دکان پر لگا رش چھوڑ کر نانی کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا رہا۔ منت خوشامد سب کر کے دیکھ لی، کرائے کو دگنا کر دینے کی پیشکش تک کر ڈالی، مگر نانی کی ایک نہ ہاں میں نہ بدلی۔ مجھے دکان ہر قیمت پر خالی چاہیے، 3 دن کے اندر۔ نہ کوئی کرایہ نامہ، نہ کوئی اور تحریری معاہدہ۔ یہاں پر ہمیشہ سے تعلقات کے بھروسے پر یوں ہی زبانی فیصلے ہو جاتے تھے۔ بابل کی جمی جمائی دکان کا آج ہاں آخری دن تھا۔ باقی کے 3 دن میں سے یہاں سے سامان سمیٹنا تھا۔ نانی ستارہ جان کی بات آج بھی برادری میں نہیں لوٹائی جا سکتی تھی۔ کرائے پہ دی تھی، کوئی بیچ تھوڑی دی تھی۔ بابل کے ہاتھ جو خالی نہیں کراتے۔ مرضی ہماری بس۔ دم بخود نگینہ کو سفارش کے جواب میں انہیں اتنے زور سے انہوں نے جھڑکا کہ وہ آگے سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ بیٹھے بیٹھے روزی کا ایک ذریعہ بند ہوا۔ سب شامہ کمبختی کالی زبان کا کرشمہ تھا۔ بھری دوپہر میں منہ بھر کر دکان خالی کرانے کے بات اسی نے کی تھی، سو پوری ہو کر رہی۔ تھوڑی دیر پہلے کی غم خاری محبت بھلا کر نگینہ نے اس کی اچھی طرح خبر لے ڈالی۔ یہاں تو زبان گھس گئی دعائیں کر کر کے، اور اس کی بددعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اب کہنا مجھ سے کوئی نیا جوڑا سلوانے کی، بڑی آگ لگی تھی تجھے نیچے کی دکان بند کروانے کی۔ شامہ غریب کی صفائی پیش کرنے کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ بیڑا غرق ہو تیرا، کل کی مرتی آج مر جائے۔ ٹھیک جس وقت وہ شامہ کو گلی کی سب سے بد زبان خیراں بائی کے انداز میں کوس رہی تھی، نانی دلدار اور گلناز نے معاملے کی خیر خبر لینے کے لیے ادھر قدم رکھا۔ الماس کے کامیاب ترین شو کے بعد ان کا اس طرف یہ پہلا وزٹ تھا۔ کیا آفت آ گئی ہے نگینہ، اتنی دیر سے شور میں چاہے؟ مجھے تو ہول اٹھنے لگے ہیں۔ نانی دلدار نے ایک ہاتھ دل پر رکھ کر خاص فلمی سٹائل اختیار کیا۔ نگینہ کو جتنی چڑ خالہ کی بیٹیوں سے تھی، اس سے کہیں زیادہ خالہ سے تھی۔ ان کی چالاکی، موقع پرستی اور خود غرضی کا مقابلہ نانی ستارہ کی وفاداری سے کرتی تو دل دہاڑے مار کر رونے کو چاہتا۔ کچھ نہیں خالہ، بس یہ نیچے والی دکان کا جھگڑا پھیلا ہوا ہے۔ حد ادب بہرحال ملحوظ تھی، سو بمشکل ہی خود پر اس نے قابو پایا۔ دکان کا کیا جھگڑا، سارے پرانے کرایہ دار ہیں، کوئی نئی بات ہوگی ہے کیا؟ نانی دلدار نے جانا بوجھا تغافل برتا، ورنہ بابل کو دکان خالی کرانے کا نوٹس ملنا اب تک یہاں ایک ایک شخص کے علم میں آ چکا تھا۔ نگینہ نے اندر ہی اندر کھولتے ہوئے 2 جملوں میں قصہ سنایا تو وہ دونوں ماں بیٹی اس طرح ہنسی کہ نگینہ کو ایسا لگا جیسے روئے زمین پر اس سے بڑا بیوقوف کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آمدنی کا ذریعہ تو تھی خالہ، کچھ نہ کچھ آ ہی رہا تھا۔ اماں نے لے کر ایک دم ہی خالی کروائی۔ اپنے اندر اٹھتی شرمندگی کو دباتے ہوئے اس نے معاملے کی سنجیدگی کو وضاحت کرنا چاہی۔ دونوں کے چہرے پر اب بھی گہری مسکراہٹ تھی۔ 2-4 ہزار کے لیے کیوں اتنا دل جلا رہی ہے، پاگل تو نہیں؟ نانی دلدار کا دست شفقت اسے کندھے پر آ ٹھہرا۔ ایسی کیا بات ہے، مجھ سے لے لیا کر ہر ماہ 5000، اگر اتنی ہی فکر والی بات ہے۔
گلناز کی خیرخواہی میں بڑی جتاتی سی کیفیت تھی۔ تن کو زہریلی ہوتی نگینا کو یکدم ہی جیسے وجود میں برف سی بھرتی محسوس ہوئی۔ 22 ستارہ جان اپنے وقت کی نامور کلاسیکل مغنیہ اور بہترین ستار نواز، اور وہ خود ان کی اکلوتی وارث، اس مقام تک آ پہنچی ہے کہ گلناز اس کا ماہانہ وظیفہ باندھنے کی کوشش کرے۔ تو ہے تیری اوقات پر نگینا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ جو سوچتی ہے کہ سارے زمانے کی ذلت اور خواری ایک کسی کے نصیب میں لکھی ہے تو کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ اور کیا میں تو یہ سمجھی کہ خدا نہ کرے کوئی نیا پولیس آفیسر تو نہیں آگے علاقے میں، وہی پریشانی ڈالتے ہیں آ کر۔ وہ لوگ ابھی تک اس پچھلے برآمدے میں ہی کھڑی تھیں جو یہاں سے وہاں تک پھیلے ان دونوں حصوں کو ملاتا تھا۔ آپا کو میرا سلام کہنا، پھر کسی فرصت کے وقت میں آؤں گی۔ آج کل تو روز شام کو کوئی نہ کوئی اسپیشل پارٹی آ رہی ہے، اس کے حساب سے انتظام بھی رکھنا پڑتا ہے، سارا دن کی مصروفیت۔ وہیں سے واپس مڑنے لگی۔ ایک شو کیا کر لیا بچی نے، جان آفت میں آ گئی ہے، روزانہ کوئی آفر لیے چلا آ رہا ہے۔ جب تک وہ خاصی آگے نہ چلے گی نگینا کو ان کی آواز آتی رہی، اور اب جب وہ دونوں اندر جا بھی چکی تھی تب بھی وہ اس لمبے سے برآمدے میں جہاں اب یکدم ہی سناٹا چھا گیا تھا کچھ دیر اکیلی ہی کھڑی رہی۔ شامہ انہی گھڑیوں میں جان بچا کر اندر کہیں جا چکی تھا۔ گیتی کا کمرہ یہاں سے قریب تھا۔ نانی دلدار، گلناز خالہ اور نگینا اسی کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ اسے بنا کوئی کوشش کیے سنائی دیا، اور اب خاموش گمسم کھڑی ماں کی جھلک بھی اس دروازے پر ہلتے ہوئے پردے کے پیچھے سے دکھائی دے رہی تھی۔ خود کو حق بجانب سمجھتے ہوئے بھی اسے شرمندگی گھیرنے لگی۔ ماں کی پریشانیوں کا ادراک شاید کسی کو نہیں تھا، مگر شاید وہ کسی دن ان کا سہارا بن سکے۔ دن میں پہلی بار ابھرنے والے اس خیال نے اسے خود حیرت زدہ سا کیا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ یہاں جہاں ذرہ سے دانت تک کی بھی کوئی فیور نہیں دیتی تھی، اور سب سے بڑھ کر لاکھوں میں ایک اس کی اپنی کم ہمتی جو اب تک خیام کا دامن تھام کر حوصلہ پکڑتی آئی تھی۔ وہ ہوتا تو شاید کوئی جادو جگا ہی دیتا، مگر وہ تو اکیلا ہی اپنی قسمت آزمانے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر باہر دیکھا، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ باہر نکل کے نانی کے کمرے کی طرف جانے لگی، تب ہی سامنے والے محرابی دروازوں سے کسی کو آتا دیکھ کر بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ وہ باہر نکل کر نانی کے کمرے کی طرف جانے لگی، تب ہی سامنے والی محرابی دروازوں سے کسی کو آتا دیکھ کر بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ یہ وہی تھا، پہلی بار ریڈیو والوں کے وین میں بیٹھا ہوا، دوسری بار آج دوپہر ہی میں گلی میں موٹر سائیکل کے ساتھ ٹیک لگایا کھڑا تھا، اور اب جب چند گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ یہاں تک آ پہنچا۔ قدرے آڑ میں ہو کر اس نے بہت احتیاط سے ایک بار پھر اس طرف دیکھا۔ شامہ کی رہنمائی میں وہ مرکزی ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ نانی اپنے ملنے والوں سے یہی ملا کرتی تھی، اور ابھی بھی جب باقاعدہ محفل شروع ہونے میں اچھے خاصے گھنٹے باقی تھے تو یہ بھی فرض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ گانا سننے یا رقص دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ گیتی کا دل ابھی تک اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اس نے شکر کیا کہ وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اپنے دھن میں مگن جو ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ بلو جینز، کھادی ٹائپ کے کسی کپڑے کا کرتا اور کندھے پر جھولتا ایک چھوٹا سا بیگ۔ گیتی کی نگاہوں میں اس کا سراپا اترا۔ درمیانہ قد قامت اور گندمی رنگت والے اس عام سے لڑکے میں کوئی بھی خاص بات نہیں تھی، پھر بھی اسے کنفیوز کر رہا تو کیا وجہ تھی؟ صرف یہ کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کی طرف اتنی توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ سامنے کھڑے سوالیہ نشان کا اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ خود کو جواب دیا۔ بات تھی تو کڑوی، لیکن جس خیام پر وہ نامعلوم کب سے ہزار جان سے فدا تھی، اور اب جب کہ اس کا کوئی پتہ نشان تک ہاتھ میں نہ تھا، تب بھی اس خواب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسی بھرپور معنی جگاتی نگاہ سے تو اس نے کبھی سے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ گیتی کو تو لگتا تھا کہ خیام نے کبھی اس کی طرف غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ شاید اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ دبے قدموں چلتی ہوئے نانی کے کمرے میں آئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نانی ملاقات کے لیے بڑے ہال میں جا چکی تھی، اور شاید نگینا امی بھی۔ وہ اسی طرح چلتی ہوئی نانی کے بڑے سارے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کمرہ بے حد صاف ستھرا رہتا تھا، مجال نہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ماحول میں نانی کے مخصوص عطر کی مہک یہاں کی فضا کو خاص بناتی تھی۔ شامہ، اسے شامہ سامنے سے دکھائی دی تو آواز دے کر بلایا۔ جی گیتی باجی۔ وہ فرما برداری سے فوراً ہی پاس آ کھڑی ہوئی۔ سندل اور گیتی دونوں عمر میں اس سے کہیں چھوٹی،
مگر وہ مارے ادب کے دونوں کے ساتھ باجی لگاتی۔ میری باجیوں جیسا سارے محلے تو کیا ساری برادری میں کوئی نہیں۔ اپنے ساتھ والوں پہ روب جمانے کے لیے اور کبھی محض نگینہ کو خوش کرنے کے لیے جو اس کا ایک بڑا مخصوص جملہ تھا، یہ کون آیا نانی کے پاس؟ سن گن لینے کی خواہش بڑی فطری تھی، لیکن شامہ کو چونکا گئی۔ بڑی خلاف مزاج بات تھی جو گیتی نے کی تھی۔ بڑے حال میں پوری برات بھی آ کر براجمان ہو تو وہ یوں بے نیازی برتتی جیسے رنگ و روشنی میں ڈوبے اس چوبارے میں صرف الو ہوئی بول رہے ہو۔ کوئی ریڈیو سے آیا، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ بہت غور سے اس نے گیتی آرا کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کیا کام ہونا ہے، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ وہ شامہ کے سوال سے زیادہ خود اپنے آپ پر جھنجھلائی تھی۔ اتنے اچھے شریف آدمی ہیں، اتنی تمیز سے بات کر رہے تھے کہ جیسے شریف آدمی کا ہمارے ہاں کیا کام، ایسے ہی پوس کر رہا ہے، میں نے اچھی طرح نوٹ کر لیا۔ اندر آتی ہوئی سندل نے شامہ کی بات کاٹی۔ وہ حال میں ہی تھی جب نانی کا مہمان وہاں پہنچا۔ آج جس کے ٹیوشن والے استاد جی کسی وجہ سے چھٹی کر رہے تھے تو وہ خود ہی پریکٹس میں مصروف تھی۔ مہمان کی آمد سے اس کی مصروفیت میں خلل پڑا تھا۔ حلیے سے ٹٹ پونجیا لگ رہا ہے، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی سیڑھیاں چڑھا کر یہاں لانے کی اسے؟ ہماری قسمت میں ایسی شکلیں رہ گئی ہیں کیا؟ سندل شامر پر برس پڑی۔ مہمان کے حلیے کے علاوہ اس کا خود کو نظر انداز کرنا بھی بے حد برا لگا تھا۔ وہ جب غصے میں ہوتی تو این نگینہ کے لہجے میں گفتگو کرتی۔ خالہ گلناز کی سیڑھیوں کے ساتھ اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ گلی میں چلنے کی جگہ تنگ پڑنے لگتی ہے، اور یہاں وہی ساری بیزار شکلیں۔ میں تو شکر ہی کرتی ہوں کہ نانی نے میرا پروگرام کم ہی رکھا ہے ہفتے میں۔ وہ دھپ سے گرتی کے برابر آ بیٹھی۔ سنبھل کر، نانی کا پرانا بیڈ ہے، ٹوٹ گیا تو خبر لیں گے کہ بس۔ نانی کی قدیمی قیمتی چھپڑ کھٹ کو ایسا کوئی خطرہ لاحق تو نہیں تھا، پھر بھی گیتی کے منہ سے بے ساختہ ہی نکل گیا۔ اچھا ہے جو ٹوٹ جائے، اس گھر میں اس بہانے کوئی نئی چیز تو آئے گی۔ سندر سخت بیزار ہو رہی تھی۔ اس کا ڈپریشن آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ کوئی بڑی کامیابی ہاتھ میں لگ نہیں رہی تھی، اور وقت تھا کہ اس رفتار سے گزر رہا تھا کہ اللہ کی پناہ، ابھی دن چڑھا اور ابھی ڈوبا۔ پلک جھپکنے کے سے وقفے میں دن کیا ہفتے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ ہائے میں مر گئی۔ شامہ کو دفتر ہی کچھ یاد آیا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہمان کے لیے چائے بنانے تھی اور میں یہاں بیٹھ گئی۔ پہلے پوچھ تو لو، شریف آدمی ہے تو ہمارے ہاں کچھ کھانے پینے سے پرہیز ہی رکھے گا۔ سندل کی بات میں بڑی چپتی ہوئی سی کیفیت تھی۔ گیتی کی نگاہ خود بخود جھکی۔ ایسے بھی نہیں ہے، نانی کے پوچھنے پر خود چائے کے لیے کہا تھا انہوں نے۔ شامہ تھوڑا سا برا مان کر کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہائے، ایک گہری سانس لیتے ہوئے سندل بیٹھے بیٹھے پیچھے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی۔ کاش کبھی کوئی بڑا ڈائریکٹر پروڈیوسر اس طرح بغیر پہلے سے بتائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اوپر آئے اور کہے، میں نے اپنی نئی فلم کے لیے سندل کا انتخاب کیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کتنا مزہ آئے گیتی، ہے نا؟ اس نے بڑی امید بھری نگاہوں سے گیتی کی طرف دیکھا۔ مرفتن ہی سے اس کے فینٹیسی کا تھوڑا بہت پاس کر کے گیتی کو اس بات میں سر ہلا دینا چاہیے تھا، مگر وہ اتنا بھی نہ کر سکی۔ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کیوں نہیں کر لیتی؟ میٹرک تو پاس کر چکی ہو، اس سال انٹر کا امتحان دے ڈالو پرائیویٹ، اور پھر آگے گریجویشن، کوئی ایسی مشکل بات نہیں۔ دھت! سندل نے لیٹے لیٹے بے ساختہ ایک ہاتھ اس کی کمر پہ مارا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ اتنے سال سے جان مار کر جو کچھ سیکھا ہے وہ یوں ہی مٹی ہو جانے دو، اور یہ میٹرک کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ آگے سب کو یہی بتانا ہے کہ ایف اے کرتی فلموں کی آفر آ گئی، اس لیے پڑھائی جاری نہ رکھ سکی۔ اس نے آگے کی تیاری بھی مکمل کر سکی تھی۔ لیکن یہ تو جھوٹ ہوا، کسی کو پتہ چل گیا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ گیتی نے مڑ کر ذرا تشویش کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو ہنستے ہوئے پھر اٹھ بیٹھی۔ سب چلتا ہے، یہی تو خوبی ہے یہاں، کوئی کچھ بھی کہے کسی کی عزت پر بند نہیں آتی۔ اب یہ الماس چہرے پر آتے بالوں کو پیچھا کرتے ہوئے ذرا رکی۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ 7ویں میں اسکول چھوڑ چکی ہے۔ 2 سال مستقل فیل ہونے کے بعد ہیڈ مسٹریس نے خود ہاتھ جوڑ کر سرٹیفکیٹ تھمایا تھا خالہ گلناز کے ہاتھ میں، مگر ہے میں کسی میں ہمت جو یہ بات کہہ سکے؟ خالہ گلناز ہر ایک کو یہی کہتی ہیں کہ A لیول کاری الماس خیر سے۔ نقل بہت اچھی اتارتی تھی۔ گلناز کے لب و لہجہ اتنا حقیقی تھا کہ گیتی بے ساختہ ہی ہنستی چلی گئی۔ پٹ جاؤ گی اگر ایک دن انہوں نے سن لیا تو۔ بیوقوف تھوڑی ہوں، مٹھی میں لے رکھا ہے خالہ گلناز کو، ورنہ امی کو تو ہمیشہ تعلقات خراب ہی کرنے آئے، جب ہی تو پیچھے رہ گئی۔ میں نے تو بہت کچھ سیکھ لیا ابھی سے، بس موقع ملنے کی دیر ہے۔
پرسوچ سے انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے نقطۂ نظر سے لاکھ اختلاف کے باوجود گیتی کو اچھا لگ رہا تھا۔ خیام کے جانے کے بعد پہلی بار اس نے اور سندل نے اتنی دیر ایک ساتھ بیٹھ کر بات کی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ذہن سے محو ہو رہا تھا۔ اپنے چھوٹے بڑے کمپلیکس، نانی کے پاس بیٹھا نیا مہمان، اس آمد کے ساتھ جڑی معنی خیزی، یہاں تک کہ وقتی طور پہ اسے کسی انجانی سمت اڑان بھرنے والا خیام بھی، اور جو قدرت انسانی ذہن کو لچک کی یہ بے مثال صلاحیت نہ دیتی تو یہ کتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی۔ دیکھو تو ذرا کم صحیح، مگر آج بھی ایسے بے مثال بچے ہیں تو صحیح جن سے مل کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ خاصی دیر لگا کے نانی ستارہ واپس کمرے میں آئیں تو جملہ آغاز یہی تھا۔ آنے والے کی حیثیت اور مقام کا تعین فوراً ہی ہو گیا۔ ریڈیو کی نوکری کار اور اپنے زمانے کے اساتذہ سے ملنا سادہ تصور کرتا ہے۔ کسی سے میرے بارے میں سنا تو پوچھتا پوچھتا یہاں آ گیا۔ آج کے دور میں کون بنا کسی مقصد کی اتنی تکلیف اٹھاتا ہے؟ میں نے تو بہت دعائیں سے دی، دیکھ لینا بہت ترقی کرے گا زندگی میں، بادب با نصیب۔ نانی واقعی بہت خوش تھیں اور ان کی پیش گوئی کے بارے میں ویسے ہی تصور کیا جاتا تھا کہ 100 میں سے ہی 90% تو ضرور ہی کامیاب ہوگی۔ پھر آیا کیوں تھا نانی؟ کوئی تو مقصد ہوگا نا، کچھ اور بھی تو کہا ہی ہوگا۔ کیا پتا آپ کے بہانے یہاں ناچ گانے کا شوق پورا کرنا چاہ رہا ہو۔ اتنا حیثیت والا تو ہے نہیں، اتنے مہنگے شوق آسانی سے پوری کر سکے۔ سندل کو اتنی سیدھی سادی بات سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نانی ستارہ نے ایک کیڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ خود کو سنبھالو سندل، ماں کے سے انداز مت اپناؤ۔ اس کی تو خیر قسمت نے ساتھ نہیں دیا، بہت دھکے کھانے پڑے ہیں، بلکہ اب تک کھا رہی ہے، پر وہ ہمیشہ سے ایسی نہ تھی جیسی ہوتی چلی گئی۔ نانی کے انداز میں خاص ادا تھی، اور جب وہ بولتی تھی تو کسی کی کیا مجال کہ چوں بھی کار جائے۔ ایسے میں سندل کو ہمیشہ الماس پر راشک آتا تھا، جو نانی دلدار کی اتنی سر چڑھی تھی کہ فضول سے فضول مذاق کرتی اور اتنی زبان چلاتی کہ خدا کی پناہ۔ یہاں الماس کی مثال دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، جواب میں مزید لمبا لیکچر مل سکتا تھا۔ نانی اب شامہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ نگینہ 9 بجے تک آئے گی واپس، اس کے آنے سے پہلے ختم کر لینا سارا کام، ورنہ وہ پھر جھنجھلاتی پھرے گی۔ گیتی نے ایک خاموش سی نگاہ اطراف میں ڈالی، اپنی ساری کڑواہٹ اپنے ہی اندر اتارتے چہرے پہ سستے میک اپ کی تہ چڑھائے۔ نگینہ امی کہاں قسمت کا لکھا بھگتا رہی ہوں گے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دن بدن ماں کے لیے زیادہ حساس ہوتی جا رہی ہے۔ شامہ کی چائے کی بہت تعریف کر کے گیا، کہہ رہا تھا کہ جلدی پھر پینے آئے گا۔ نانی کو پھر کوئی بات یاد آئی۔ وہ یہاں شام کی چائے کے لیے نہیں بلکہ اس کی خاطر آئے گا۔ نگینہ کو اندر سے واضح آواز اٹھتی سنائی دے رہی تھی۔ زوبیہ کو 1.5 لاکھ کی خطیر رقم کا دینا گھر میں خاصی بے چینی کا سبب بنا ہوا تھا۔ جویا اور زویا کو چھوڑ کر گھر کے 3 افراد کا اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاکرا چچی، اظہار چچا اور آپا گل، تینوں کی ایسی حالت تھی جیسے کسی خریدی جانے والی جائیداد کا بیانہ محض زبانی بھروسے پر دے دیا گیا ہو۔ نہ ابھی شادی کا پتہ، نہ تاریخ کا، اور لے کر 1.5 لاکھ روپے پکڑا دیا آپ لوگوں نے۔ کم از کم تاریخ تو رکھوا لینا تھی اس سے پہلے۔ آپا گل پابندی سے آتی اور گھر والوں کو بوکھلانے کا فریضہ سر انجام دیتی۔ صاحب تمہاری والدہ کی کرم فرمائی ہے، انہیں بیٹے کے منہ سے نکلا ہر لفظ پورا کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کسی کی جان پر ہی کیوں نہ بن جائے۔ اظہار چچا کی جھنجلاہٹ اور بھی بڑھنے لگی۔ سلمان کی شادی کے نام پر پچھلے چند ماہ میں جس طرح سے وہ معاشی دباؤ میں آئے تھے خود ہی جانتے تھے۔ 4-5 لاکھ روپے ہاتھ سے پھسلتے چلے گئے تھے۔ اوپر کی کمائی کا لاکھ آسرا سے، لیکن کلرک کی سیٹ پر بیٹھ کے اس کمائی کے واحد حقدار نہیں تھے۔ بہت ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنے کے باوجود بھی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا اور حصے دار حصہ بٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ ان سے بھی بگاڑ موڑ نہیں لیا جا سکتا تھا، اور یہاں ان کی اتنی ٹینشن جھیل کر کی جانے والی کمائی کو اس طرح گنوایا جا رہا تھا جیسے انہوں نے کہیں نوٹ چھاپنے کی مشین لگا رکھی ہے۔ پہلے تم لوگوں نے تیاری کا شور مچا کر لاکھوں روپے برباد کر ڈالے، پھر یہ نیا قصہ اٹھایا کہ جی لڑکی کو الگ سے پیسے بھی دیے جائیں۔ وہ تو ابا زوبیہ کی وجہ سے کرنا پڑا، ورنہ ہمارے ہاں کب ایسا رواج ہے۔ آپا گل نے دبے دبے سے انداز میں بری ذمہ ہونے کی کوشش کی، ورنہ بہت سی فضول خرچوں کی ذمہ دار تو وہ خود تھیں۔ زوبیہ کا کہا پتھر پہ لکیر تو نہیں تھا جس کو پورا کرنے کے لیے سارا گھر باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ صاحبزادے گھر میں ہوتے ہیں تو بھی کمرہ بند کے اندر پڑے رہتے، مجھ سے تو بات تک کرنے کا روادار نہیں۔ اب اپنی مرضی پوری کر لی، خوش ہیں۔ اظہار چچا کا غصہ دن بدن بڑھ رہا تھا۔
پچھلے چند سالوں میں جس طرح گھر میں پیسے کی ریل پیل دکھائی دیتی تھی اور بنا سوچے سمجھے خرچ کا رجحان فروغ پایا تھا، اس میں بہت سی بڑی رقم بھی آسانی کے ساتھ انجام کو پہنچ رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اب آسانی سلمان کی شادی کے قضیے کو نمٹائیں گے، سو اندازی کی غلطی پر پریشانی میں مبتلا تھے۔ حالانکہ سلمان اب بھی خوش کہاں تھا۔ شاکر اور آپا گل دونوں ہی کو بار بار اس سے سننا پڑ رہا تھا کہ محض 1.5 لاکھ کی رقم دینے سے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ تو زوبیہ کے احسان ہے کہ اس نے وہ حقیر رقم قبول کر لی۔ اظہار چچا سے سلمان کے خیالات دانستہ چھپائے جا رہے تھے۔ گھومے ہوئے دماغ کے آدمی تھے، برا مان جاتے تو آگے کا آسرا بھی جاتا رہتا۔ بھی ولیمے کا خرچ باقی ہے، گھر کا پینٹ کروانا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے کمرے کے ساتھ پچھلی طرف جو تھوڑی سی خالی جگہ پڑی ہے، اسے بھی اندر لے کر واش روم سے ملے کر ایک ڈریسنگ روم بھی بنوا دوں، کمرہ بھی ذرا کھلا کھلا رہے گا، الماری وغیرہ ادھر چلے جانے سے، مگر اب تو مشکل ہی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اپنی پلاننگ بتانے لگے تو شاکرہ چچی کو بہت دیر بعد بولنے کا موقع ملا۔ گھر پر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں کون سا رہنا ہے۔ 400 گز کا گھر ہے زوبیہ کے نام، وہیں شفٹ ہونا ہے۔ اب تو اس گھر کو کرائے پہ دے دیں، اچھے خاصے پیسے آنے لگیں گے۔ یہ بات کس نے کی تم سے؟ کیا سلمان نے؟ وہ چونک کر بیوی کو دیکھنے لگی۔ آپا گل کو بھی حیرت ہوئی تھی ان کی بات پر۔ زوبیہ کو گھر ملنے کی امید تو پکی تھی، مگر اتنے واضح قسم کی یقین دہانی آج گھر میں پہلی بار سنی گئی تھی۔ آج ہی سلمان نے بتایا، زوبیہ سے خود گھر دکھا کر لائی ہے، کہہ رہا تھا بہت خوبصورت گھر ہے، ابھی بھی اس میں کچھ کام وغیرہ چل رہا ہے، اوپر نیچے ملا کر کئی کمرے ہیں۔ سلمان کہا تھا سب لوگ بہت آرام سے رہ سکتے ہیں۔ شاکرہ چچی کے لہجے میں کچھ ایسا فخر تھا جیسے قسمت کی اس مہربانی میں خود ان کا بھی عمل دخل شامل ہو۔ یہ تو اچھی خبر سنائی تم نے، بڑی بچت ہو جائے گی ہماری۔ یہ سارا پیسہ جو ہم اس کی شادی پہ خرچ کر رہے ہیں سمجھ لو وصول ہو جائے گا، بلکہ 10 گنا زیادہ حد کر کے۔ اور آپ بھی حد کرتی ہیں، اتنی دیر سے اتنی بڑی خوشخبری چھپائے بیٹھی ہیں۔ شکر ہے جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، ورنہ تو میں زوبیہ اور اس کے گھر والوں سے بے حد مایوس ہو رہی تھی۔ مایوسی بھرے چہرے کھل اٹھے۔ یہ نیوز جو ابھی شاکرہ خاتون نے بریک کی تھی ہی اتنی سنسنی پھیلانے والی۔ پوش علاقے میں شاندار گھر باہر سے دیکھے ضرور تھے، مگر اندر جانے کا کوئی اتفاق اب تک نہیں ہوا تھا۔ سارے رشتہ دار ابھی تک اپنے پرانے محلوں پرانے گھروں ہی میں رہتے تھے۔ یہ تو سلمان کی جوڑ توڑ کے ساتھ کی جانے والی منگنی ہی کا صدقہ تھا، جو اور بہت سی باتوں کی طرح وہ اس میں بھی سبقت لے جانے والے تھے۔ گھر اتنا شاندار تھا تو یقیناً فرنش بھی ہوگا، یہ بات وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کر لی گئی تھی۔ سلمان بتا رہا تھا بہت سال پہلے سے کمال صاحب نے گھر زوبیہ کے نام سے لے کر رکھا ہوا تھا، لیکن ظاہر اب کیا ہے۔ شاکرہ مستقل صاحب کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے سمجھدار آدمی ہے، پہلے سے شور میں چاہتے تو 10 لوگ صرف لالچ میں ہی رشتے مانگنے چلے آتے، صحیح غلط کی تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ آج کل تو جسے دیکھو 2 پیسے کے فائدے کے لیے گرا چلا جا رہا ہے۔ ساری مایوسی اور خفگی بھلا کر اظہار چچا اب اتنے معتبر ہو کر بات کر رہے تھے کہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ خود ان کا ہر عمل کتنا زیادہ گرا ہوا ہے، بلکہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کتنا مزہ آئے گا امی، میرے سسرال والے تو جل کے خاک ہو جائیں گے ہمارے ٹھاٹ دیکھ کے۔ میں تو جب آیا کروں گی اوپر کے کمرے میں ٹھہرا کروں گی، بچے آرام سے ٹیرس پر کھیل بھی لیا کریں گے۔ آپا گل خاصی پرجوش ہو رہی تھی اور تخیل کی پرواز کا کوئی حد تھی اور نہ ہی حساب۔ ٹیرس پر کیوں کھیلیں گے؟